اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسال فیہا اطاعا فیستجیب لکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں اور اپنی اولاد اور اپنی مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی مقبولیت کی گھڑی میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر بیٹھو اور وہ قبول فرما لے۔ مطلب کیا ہے کہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ دعا جو ہے نا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبادت کا مغز بتایا گیا ہے، دعا مخ العبادت، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ جو چیز اتنی بڑی ہوگی اس کے آداب بھی کچھ ہوں گے، اور یہ آداب ہمیں کس نے سکھائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی اپنے بندوں کو اللہ سے جوڑا اور غافلوں کو اللہ سے لو لگانے کی طرف توجہ دلائی، دعا کی فضیلت بتلائی اور اس کے طریقے سمجھائے، دعا کے الفاظ بتائے اور اس کے آداب بھی سکھائے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک خاص نصیحت فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ ہمیشہ خیر کی کرنی چاہیے۔ دکھ، تکلیف، شر اور ضرر کی کبھی بھی دعا نہ مانگے۔ کیسی بھی کوئی تکلیف ہو، اپنے لیے یا اولاد کے لیے یا جان اور مال کے لیے، ہرگز بد دعا کے الفاظ زبان سے نہ نکالیں۔ عورتوں کو اس کی نصیحت کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوسنے پیٹنے میں ان کی زبان جو ہے عورتوں کی زیادہ چلتی ہے۔ شوہر کو، بچوں کو، جانوروں کو، حتیٰ کہ گھر کی ہر چیز کو اپنی بد دعا کا نشانہ بنا دیتی ہیں۔ جہاں کسی بچے نے شرارت کی تو کہہ دیتی ہیں کوئی نہ کوئی ایسا جملہ جو نامناسب ہوتا ہے۔ تو کسی کو اللہ مارا بنا دیا اور کوئی سامنے نہ آیا تو بکری ہی کو کوسنے لگ گئی، مرغی کا ناس ہو یا کپڑوں کو آگ لگنے کی بد دعا دے دی، تو لڑکے کو یہ کہہ دیا کہ جا مٹ جا، لڑکی کو کہہ دیا کہ تیرا بیڑا مطلب تیرا برا ہو۔ مطلب اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی بد دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر قبول ہو گئی اور کوئی بچہ مر گیا یا مال کو آگ لگ گئی یا کوئی کسی اور طرح کا نقصان ہو گیا، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقبولیت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے، اس میں بد دعا کے الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں، جو مانگا وہ مل گیا، تو جب کسی طرح کا کوئی بھی مال یا جانی نقصان پہنچ جاتا ہے تو رونے بیٹھ جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ یہ اپنی ہی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اب رونے سے کیا فائدہ؟ اللہ سے جو مانگا تھا وہ تو مل گیا۔ پہلے سے زبان پہ قابو رکھنا چاہیے۔ بہت سے مرد بھی ایسی جاہلانہ حرکت کرتے ہیں، اپنے لیے یا اولاد کے لیے یا کاروبار کے لیے بد دعا جو ہے وہ زبان سے نکال دیتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت، سب کو اس حدیث کے اندر متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کے الفاظ نہ نکالیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ کمزوری کے باعث چوزے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا کرتے رہے ہو یا کس بات کا سوال کرتے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ دعا کرتا تھا، اللہ مجھے آپ آخرت میں جو سزا دینے والے ہیں وہ سزا مجھے دنیا میں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تمہیں اس عذاب کے سہنے کی طاقت نہیں ہے؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ کہی کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، یعنی دونوں جہانوں میں اچھی حالت میں رکھ اور عذاب دوزخ سے بچا۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد ان صحابہ نے یہی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بھی دے دی۔ تو حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعا جو ہے وہ سوچ سمجھ کر مانگنی چاہیے۔ دکھ اور تکلیف کی کبھی بھی دعا نہ مانگیں اور اللہ سے ہمیشہ خیر کا سوال کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ بہت جامع دعا ہے، اس کے اندر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کا سوال آ جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اکثر اس دعا کو فرمایا کرتے تھے۔